بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ اول، خطبہ نمبر 162۔ ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ امیر المومنین علیہ السلام کا حضرت عثمان سے مکالمہ اور ان کی دامادی پر ایک نظر۔ جب امیر المومنین علیہ السلام کے پاس لوگ جمع ہو کر آئے اور عثمان کے متعلق جو باتیں انہیں بری معلوم ہوئی تھیں ان کا گلہ کیا اور چاہا کہ حضرت ان کی طرف سے ان سے بات چیت کریں اور لوگوں کو رضامند کرنے کا ان سے مطالبہ کریں، چنانچہ تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ لوگ میرے پیچھے منتظر ہیں اور مجھے اس مقصد سے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ میں تمہارے اور ان کے قضیوں کو نپٹاؤں۔ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تم سے کیا کہوں، جبکہ میں اس سلسلے میں ایسی کوئی بات نہیں جانتا کہ جس سے تم بے خبر ہو، اور نہ کوئی ایسی چیز بتانے والا ہوں کہ جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ جو تم جانتے ہو وہ ہم جانتے ہیں، نہ تم سے پہلے ہمیں کسی چیز کی خبر تھی کہ تمہیں بتائیں، اور نہ علیحدگی میں کچھ سنا ہے کہ تم تک پہنچائیں۔ جیسے ہم نے دیکھا ویسے تم نے بھی دیکھا، اور جس طرح ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہے تم بھی رہے، اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ابن ابی قحافہ اور ابن خطاب پر اس سے زیادہ نہ تھی جتنی کہ تم پر ہونا چاہیے، اور تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاندانی قرابت کی بنا پر ان دونوں سے قریب تر بھی ہو، اور ان کی ایک طرح کی دامادی بھی تمہیں حاصل ہے جو انہیں حاصل نہ تھی۔ کچھ اپنے دل میں اللہ کا خوف کرو۔ خدا کی قسم اس لیے تمہیں سمجھایا نہیں جا رہا ہے کہ تمہیں کچھ نظر آ نہ سکتا ہو، اور نہ اس لیے یہ چیزیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں کہ تمہیں علم نہ ہو۔ اور لا علمی کے کیا معنی جبکہ شریعت کی راہیں واضح اور دین کے نشان قائم ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ کے نزدیک سب بندوں سے بہتر وہ حاکم ہے جو خود بھی ہدایت پائے اور دوسروں کو بھی ہدایت کرے، اور جانی پہچانی ہوئی سنت کو مستحکم کرے اور انجانی بدعتوں کو فنا کرے۔ سنتوں کے نشان جگمگا رہے ہیں اور بدعتوں کی علامتیں بھی واضح ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے بدتر وہ ظالم حکمران ہے جو گمراہی میں پڑا رہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے گمراہی میں پڑیں، اور رسول سے حاصل کی ہوئی سنتوں کو تباہ اور قابل ترک بدعتوں کو زندہ کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن ظالم کو اس طرح لایا جائے گا کہ نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی عذر خواہ، اور اسے سیدھا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ اس میں اس طرح چکر کھائے گا جس طرح چکی گھومتی ہے، اور پھر اسے جہنم کے گہراؤں میں جھکڑ دیا جائے گا۔ میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ تم اس امت کے وہ سربراہ نہ بنو جسے قتل ہی ہونا ہے، چونکہ کہا گیا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا حاکم مارا جائے گا جو اس کے لیے قیامت تک قتل و خون ریزی کا دروازہ کھول دے گا، اور اس کے تمام امور کو اشتباہ میں ڈال دے گا، اور اس میں فتنوں کو پھیلائے گا کہ وہ لوگ حق کو باطل سے الگ کر کے نہ دیکھ سکیں گے، اور فتنوں میں دریا کی موجوں کی طرح الٹے پلٹے کھاتے رہیں گے اور انہی میں تہ و بالا ہوتے رہیں گے۔ تم مروان کی سواری نہ بن جاؤ کہ وہ تمہیں جہاں چاہے کھینچتا پھرے، جبکہ تم سن رسیدہ بھی ہو چکے ہو اور عمر بھی بیت چکی ہے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ آپ ان لوگوں سے بات کریں کہ وہ مجھے کچھ عرصے کے لیے مہلت دیں کہ میں ان کی حق تلفیوں سے عہدے برا ہو سکوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کا تعلق مدینہ سے ہے ان میں تو کوئی مہلت کی ضرورت نہیں، البتہ جو جگہ نگاہوں سے اوجھل اور دور ہیں ان کے لیے اتنی مہلت ہو سکتی ہے کہ تمہارا فرمان وہاں تک پہنچ جائے۔ وضاحت مؤلف۔ حضرت عثمان کے دور خلافت میں جب حکومت اور اس کے کارندوں کے ستائے ہوئے مسلمان اکابر صحابہ تک اپنی فریاد پہنچانے کے لیے مدینہ میں سمٹ آئے تو پرامن طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور ان سے خواہش کی کہ وہ حضرت عثمان سے مل کر انہیں سمجھائیں بجھائیں کہ وہ مسلمانوں کے حقوق پامال نہ کریں اور ان فتنوں کا سدباب کریں جو رعایت کے لیے تباہی کا باعث بن رہے ہیں، جس پر حضرت ان کے ہاں تشریف لے گئے اور اس موقع پر یہ کلام ارشاد فرمایا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے معزت کی تلخیوں کو خوشگوار بنانے کے لیے تمہید میں وہ لب و لہجہ اختیار کیا جو اشتعال دلانے کے بجائے ان میں ذمہ داری کا احساس پیدا کرے اور فرائض کی جانب متوجہ کرے۔ چنانچہ ان کی صحابیت، شخصی اہمیت اور شیخین کے مقابلے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی خاندانی قرابت کو ظاہر کرنے سے اسی فرض شنوسی کی طرف متوجہ کرنا مقصود ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ یہ موقع ان کی مدح سرائی کا نہ تھا کہ آخر کلام سے آنکھیں بند کر کے اسے قصیدہ شرف سمجھ لیا جائے، جبکہ اس تمہید سے صرف یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کرتے تھے جان بوجھ کر کرتے تھے۔ ایسا نہ تھا کہ انہیں علم اور اطلاع نہ ہو اور لا علمی کی بنا پر ان کی لغزشوں کو مواخذہ نہ سمجھا جائے۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے، ان کی تعلیمات کو سننے، ان کے طرز عمل کو دیکھنے اور اسلامی احکام پر مطلع ہونے کے بعد ایسا طور طریقہ اختیار کرنا جس سے دنیا اسلام چیخ اٹھے کوئی فضیلت ہے، تو پھر اس تعریض کو بھی مدح سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ فضیلت نہیں ہے تو پھر اسے بھی مدح نہیں کہا جا سکتا، حالانکہ جن لفظوں کو مدح سمجھ کر پیش کیا جاتا ہے وہ ان کے جرم کی سنگینی ثابت کرنے کے لیے ہیں، چونکہ بے خبری اور لا علمی میں جرم اتنا سنگین نہیں ہوتا جتنا جانتے بوجھتے ہوئے جرم کا ارتکاب اس کے وزن کو بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ اگر رستے کے نشیب و فراز سے ناواقف شخص گھپا دھیرے میں ٹھوکر کھائے تو اسے معذور سمجھا جاتا ہے، اور اگر رستے کے گڑھوں سے واقف دن کے اجالے میں ٹھوکر کھائے تو اسے سرزنش کے قابل سمجھا جاتا ہے، اور اگر اس موقع پر اس سے یہ کہا جائے کہ تم آنکھیں بھی رکھتے ہو، رستے کی اونچ نیچ سے بھی واقف ہو، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اس کے وسعت علمی اور روشنی چشم کو سراہا جا رہا ہے، بلکہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے آنکھوں کے ہوتے ہوئے بھی پھر رستے کے گڑھوں کو نہ دیکھا اور جانتے بوجھتے ہوئے بھی پھر سنبھل کر نہ چلا، لہذا آنکھوں کا ہونا نہ ہونا برابر اور جاننا نہ جاننا یکساں ہے۔ اس سلسلے میں ان کی دامادی پر بڑا زور دیا جاتا ہے کہ پیغمبر نے اپنی دو صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم کا عقد یکے بعد دیگرے ان سے کیا۔ اس کو وجہ شرف ماننے سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ دامادی عثمان کی نوعیت کیا ہے۔ تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے کہ اس میں اولیت کا شرف حضرت عثمان کو حاصل نہ تھا، بلکہ ان سے پہلے رقیہ اور ام کلثوم ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے منسوب تھیں، مگر ان کو باوجود پہلا داماد ہونے کے قبل از بعثت کے صاحبان شرف میں بھی اب تک شمار نہیں کیا گیا، تو یہاں کسی جوہر ذاتی کے بغیر اس نسبت کو کس بنا پر سرمایہ افتخار سمجھا جا سکتا ہے، جبکہ اس رشتے کی اہمیت کے متعلق نہ کوئی سند ہے اور نہ اس ماحول میں اس طرف کوئی توجہ پائی جاتی تھی کہ یہ کہا جائے کہ کسی اہم ترین عظمت کی مالک شخصیت اور ان میں معاملہ دائر تھا، پھر یہ منتخب ہو کر یہ شرف پا گئے، یا یہ کہ ان دونوں بیٹیوں کو تاریخ، حدیث اور سیر میں کسی کرداری شخصیت کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہو، جس کی وجہ سے اس رشتے کو خاص اہمیت دے کر ان کے لیے ترائے امتیاز قرار دیا جائے۔ اگر قبل از بعثت عتبہ اور عتیبہ سے ان کا بیاہ دینا اس بنا پر صحیح سمجھا جاتا ہے کہ اس وقت مشرکین کے ساتھ عقد کی حرمت کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، تو یہاں پر بھی صحت عقد کے لیے صرف ظاہری اسلام کی شرط تھی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے زبان سے اقرار شہادتین بھی کیا اور بظاہر ایمان بھی آئے، لہٰذا اس عقد کو صرف ظاہری اسلام کی دلیل تو قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی امتیاز کو اس کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہی کہاں مسلم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلبی بیٹیاں تھیں، جبکہ ایک طبقہ ان کے صلب رسول سے ہونے سے انکار کرتا ہے، اور وہ انہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہم السلام کی بہن حالہ کی اولاد یا ان کے پہلے شوہر کی اولاد قرار دیتا ہے۔ چنانچہ ابو القاسم الکوفی متوفی 352 ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ علیہ السلام سے عقد کیا تو اس کے تھوڑے عرصے بعد حالہ کا انتقال ہو گیا اور اس نے 2 لڑکیاں چھوڑیں، ایک کا نام زینب تھا اور ایک کا نام رقیہ، اور ان دونوں نے
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खतीजा अलैहिस्सलाम की गोद में परवरिश पाई और इन्हीं ने इनकी तरबियत की। और इस्लाम से कबल ये दस्तूर था कि अगर कोई यतीम बच्चा किसी की गोद में परवरिश पाता था तो उसे उसी की तरफ मंसूब किया जाता था। किताब अल-इस्तिगासा सफ़ा 69। और इब्ने हिशाम ने हज़रत खतीजा अलैहिस्सलाम की औलाद के सिलसिले में तहरीर फरमाया है कि हज़रत खतीजा अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिबाला अक़्द में आने से पहले अबी हाला बिन मालिक की ज़ौजियत में थीं, जिससे एक लड़का हिंद और एक लड़की ज़ैनब पैदा हुई, और अबी हाला से कबल अतीक इब्ने आयस के अक़्द में थीं, जिससे एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। सीरत इब्ने हिशाम जिल्द 4 सफ़ा 293। इससे मालूम हुआ कि हज़रत खतीजा अलैहिस्सलाम की 2 लड़कियां अक़्द रसूल में आने से पहले मौजूद थीं, जो हस्बे ज़ाहिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बेटियां कहलाएंगी, और वो जिनसे भी ब्याही जाएंगी वो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद ही कहलाएंगे। लेकिन दामादी की हैसियत वही होगी जो इन लड़कियों के बेटी होने की हो सकती है, लिहाजा इसे महले इफ्तिखार में पेश करने से पहले इन बेटियों की हैसियत को देख लेना चाहिए और हज़रत उस्मान के रवैये पर भी एक नज़र कर लेना चाहिए। चुनाचे इस सिलसिले में इमाम बुखारी अपनी सही में ये रिवायत दर्ज करते हैं। अनस इब्ने मालिक से रिवायत है, वो कहते हैं कि हम दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दफन के मौके पर मौजूद थे। मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र पर बैठे हुए हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन तुम में ऐसा है जो आज की रात हम बिस्तर ना हुआ हो? अबू तलहा ने कहा कि मैं। हजरत ने फरमाया